وقت کی جو بڑی ڈیولپمنٹ میں سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف کوئی گروپ ایکٹیو تھا. آخر سہیل آفریدی نے پارلیمانی اجلاس بھی بلایا. اس میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی اور اس اجلاس کی کوئی کہانی کیا ہے؟ کیا سہیل آفریدی پر اعتماد کیا گیا ہے؟ دیکھیں ٹوٹل 8 ایم پی ایس تھے جو نہیں یعنی 8 ایم پی ایس ایسے تھے جنہوں نے نہ کال کو رسپونڈ کیا نہ میسج کو رسپونڈ کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 8 جو ہیں وہ ایم پی ایس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں. لیکن ان میں سے بھی یعنی آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے جو کال تھی اس کو بھی رسپونڈ نہیں کیا اور میسج کو بھی رسپونڈ نہیں کیا. ان میں سے گو کہ 3 کے حوالے سے مجھے کسی نے کہا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سی ایم صاحب خود ان کو کال کریں. سی ایم نے خود کال نہیں کی. باقی جو نہیں آئے ان میں سے کوئی 5 ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں یا 6، جن میں سے میرے خیال ہے 3 آؤٹ آف کنٹری ہیں اور 3 جو ہیں وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور 3 جو ہیں ان کا پتہ ہے کہ وہ جی بی میں تھے، الیکشن کمپین میں بزی ہیں، اور 4 بیمار تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ اس وجہ سے ٹریول نہیں کر پا رہے. اور باقی جو نہیں بھی آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے. جیسے ایک ایم پی اے تھے وہ نہیں آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بھانجے کی شادی ہے، انہوں نے بقاعدہ شادی کا کارڈ، ویڈیوز، تمام چیزیں بھیجیں. اور ایک چیز اور ہے، میں اس کو نان ایشو سمجھتا ہوں، میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ایک خبر چلوائی گئی کہ جی فارورڈ بلاک بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سہیل آفریدی کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اصل جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور باقی اگر میں یہ بات مان بھی لوں کہ سہیل آفریدی صاحب سے ایم پی ایس ناراض ہیں، تو اس سے یہ کس نے ازیوم کر لیا کہ وہ 30 ایم پی ایز اگر ناراض ہیں، پہلی بات تو یہ 30 ہیں نہیں، اگر وہ ناراض بھی ہیں تو یہ کس نے نتیجہ نکال لیا کہ وہ فارورڈ بلاک بنا کے اور سہیل آفریدی کو ہٹا دیں گے؟ یہ کے پی ہے، یہ پنجاب نہیں ہے. وہاں پہ جو لوٹا بنے گا عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، وہ کے پی کے اندر نہیں رہ سکتا. میں ایک مثال بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ کسی اور جماعت میں چلے جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے نا کچھ دن کا ٹائم دے دیں. انہوں نے کہا اچھا تو آپ کیا مطلب کیوں آپ کو ٹائم چاہیے نا، آپ نے کس سے مشورہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مشورہ کسی سے نہیں کرنا. اس نے کہا جی مجھے اپنے آباء و اجداد کی قبریں جو ہے نا وہ کے پی سے ٹرانسفر کرنی ہیں. تو سامنے بیٹھے ہوئے صاحب بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے پی کے لوگوں سے ووٹ لے کے اب میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپوں گا تو یہ میرا یہاں رہنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پہ کوئی نہیں رہنے دے گا، تو مجھے وہ قبریں شفٹ کرنے دیں، پھر میں سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کے پی ہے، وہاں پہ عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں زیادہ زیادہ کتنے 5 لوگ ہو سکتے ہیں، 6 لوگ ہو سکتے ہیں جو 1.5-2 ارب روپے لیں گے، پاکستان سے جائیں گے اور جا کے جہاں مرضی رہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1.5-2 ارب روپے لے کے وہ اس کے بعد مستقل اسلام آباد شفٹ ہو جائیں یا پنجاب کے کسی علاقے میں شفٹ ہو جائیں. کے پی کے اندر کوئی ایم پی اے عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے اس کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے پی میں نہیں رہ سکتا. اور یہ میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو کچھ خبریں میں اس کو چاہوں گی کہ آپ اس کو بس کلوز کر دیں، ہم نیکسٹ 1-2 مزید کوسچن اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا ہے اس سب میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سہیل آفریدی کے خلاف کوئی ایکٹیو کیمپین کر رہے ہیں اس قسم کی؟ 100% کر رہے ہیں اور وہ بہت وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں. ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے آخری سی ایم ہیں، اگر آپ کو ہٹایا گیا تو پھر کوئی اور سی ایم پی ٹی آئی کا نہیں بن سکے گا. تو وہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ان کی 3 ملاقاتوں کی بھی خبریں ہیں اور وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سی ایم کے طور پہ آئیں. اور اسی لیے شیخ افضل مربت صاحب نے پیٹیشن بھی کی ہے، جس پیٹیشن میں شیخ افضل مربت صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا استعفی ہی غلط تھا، ان کو بحال کیا جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور وہ ڈیسپریٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رائٹ، میں نے جی پی کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن آپ نے ملاقاتوں کا ذکر کر لیا ہے تو عمران خان صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. یہ کچھ میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کومنٹ بھی کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر. اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ یہ شور ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو کس نے کی ہے. بس یہ اندازے اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے. میں تو اس پہ جتنی بھی میں نے ویڈیوز کی ہیں سب میں یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ بات مان لوں کہ وہ ملاقات ہوئی ہے تو مجھے گراؤنڈ پہ دکھائیں نا کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے. مجھے کچھ تو بتائیں نا کہ اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے بے گناہ 51-52 گجرانوالہ کے ورکرز وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں جو کہ ان کی
1 مہینے کے اندر اندر ضمانتیں ہونی چاہیے تھی. 3 سال ہو گئے ان کی ضمانت ہی نہیں سنی جا رہی. کوئی آپ کہیں کہ حسان نیازی کی فیملی سے ملاقاتیں کو بحال ہو گئی ہیں, عمران خان کی بہنوں سے ملاقات بحال ہو گئی ہے, کوئی عمران خان کے میرٹ پہ کیسز چل پڑے ہیں, کوئی ڈاکٹر یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ, فلک جاوید, صنم جاوید, فردوس رائے, ان خواتین کے لیے کوئی آسانی ہو گئی ہے جو بیمار اسیران ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اجاز چودھری صاحب, میاں محمود رشید صاحب, ان لوگوں کے لیے کوئی آسانی ہو گئی ہے, صاحبزادہ حامد رضا کو ریلیف مل گیا ہے, عبداللطیف چترالی, کچھ تو مجھے بتائیں نا کہ ان ملاقاتوں کے بعد یہ ایک چیز ہوئی ہے جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی انگیجمنٹ خان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ صرف اندازے ہیں, اور اس میں اس کو مکمل طور پہ ٹرک کی بتی سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ ٹرک کی بتی ہے, اس میں بالکل نہیں سمجھتا. ہاں 3-4 مہینے اس سسٹم کے لیے بہت سینسٹیو ہیں, 3-4 مہینے یہ کوشش کریں گے ان کو کسی طرح سے ٹائم مل جائے, 3-4 مہینے پی ٹی آئی کوئی بڑی موومنٹ نہ, کوئی مومنٹم نہ بنائے, کوئی بڑی موومنٹ نہ کرے, کوئی بڑی کال نہ دے, کوئی ایجیٹیشن بڑی نہ کرے, کوئی اس نظام کے خلاف اس سطح تک نہ جائے, اور 3-4 مہینے اور کوشش کریں گے ہم کہ ہاتھ پاؤں ماریں, کوئی باہر سے اندر سے کوئی چیز کسی طرح سے کر لیں. اگر 3-4 مہینے میں کوئی جگاڑ لگ گیا, باہر سے کوئی مل گئے 10-15-20 ارب ڈالر اور چیزیں آگے چل پڑیں, تو پھر یہی سسٹم چلے گا. اور اگر 3-4 مہینے بھاگ دوڑ کر کے اور جگاڑ نہ لگا تو پھر تو ظاہر مجبوری ہے, پھر تو ویسے ہر چیز تقریباً ہاتھ سے نکل چکی ہوگی, پھر تو عمران خان کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. لیکن فوری طور پہ میں عمران خان کی کوئی رہائی نہیں دیکھ رہا. رائٹ. ابھی اچھا کئی صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نے کوئی اپنے رویے میں نرمی نہیں دکھائی تو پھر اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں. اچھا زئی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے, بات چیت سے معاملات حل ہوں. تو اب اگر اچھا زئی صاحب یہ بات کریں کہ استعفے دینے کی بات کریں اسمبلیوں سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیپٹر تو مذاکرات والا کلوز ہی ہو چکا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے, کہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کیا لاہ عمل طے کرنے والے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیا جو ہے وہ لائعمل وہ بنائیں گے, لیکن یہ میری اطلاعات ضرور ہیں کہ کافی چیزیں انہوں نے پلان کر لی ہیں جس کو وہ جون کے مہینے میں ایگزیکیوٹ کریں گے. اور اسی لیے یہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سہیل آفریدی کو فارغ کیا جا رہا ہے, وہ فارورڈ بلاک بن گیا. تو ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جون اس حکومت کے لیے خاصا گرما گرم ہوگا. بہت سی چیزیں ہیں جو اس حکومت کے لیے بڑی خطرناک ہیں, چاہے وہ جی بی کا الیکشن ہو, عوامی ایکشن کمیٹی کی AJ کے میں کال ہو, سیکیورٹی کی سچویشن ہو, بجٹ کا معاملہ ہو, منگل کی کال ہو, عمران خان کے کیسز ہوں, تحریک تحفظ پاکستان کے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر کی حکمت عملی ہو. تو خاصا گرم ہے جون اور جولائی ان کے لیے. تو اسی لیے پھر اس طرح کی کبھی انمول پنکی کی خبر چلوا دی جاتی ہے, کبھی مومن اقبال کی خبر چلوا دی جاتی ہے, کبھی شیر افضل مروت کی پٹیشن کی خبر چلوا دی جاتی ہے, کبھی سہیل آفریدی کے فارورڈ بلاک کی خبر چلوا دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے چلوائی جا رہی ہیں کہ اصل جو عوام کے ساتھ جو 4 سال میں اس نظام نے کر چھوڑا ہے, اس حکومت نے کر چھوڑا ہے, اور جو اگلے بجٹ میں جو کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی طرف توجہ نہ جائے. اصل ان کے لیے خطرناک وہ چیزیں ہیں, عمران خان کی قید تنہائی ہے, ان کی فیملی سے ملاقاتیں نہ ہونا ہے, ان کی ڈاکٹر تک رسائی نہ ہونا ہے, جی بی میں جو کیا جا رہا ہے, AJ کے میں جو اصل ایشوز یہ ہیں جن سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی شارٹلی کمنٹ کر دیجیے گا کہ عمران خان کی جو قید تنہائی کے حوالے سے یا ان کے خاص کر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا کوئی اسٹرانگ قسم کا مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے فوری طور پر؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی فوری طور پہ پی ٹی آئی کچھ بڑا کرے گی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے, عوام میں مومنٹم بنانا ہے, عوام کو تیار کرنا ہے, جو کہ ابھی تک عوام تیار نہیں ہے, خاص طور پہ پنجاب کی عوام. تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بہت ایکسٹریم ابھی سٹیپ نہیں لیں گے. کم از کم 1 مہینہ ان کو, 1.25 مہینہ, 1.5 مہینہ ان کو مختلف ایکٹیویٹیز مسلسل کرنی پڑیں گی تاکہ لوگ خوف سے نکلیں, لوگ نکلنا شروع ہوں, اور ساتھ ہی ان کی لیڈرشپ پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ جون کے مہینے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت بڑی کال دے دے گی, سوائے اس کے کہ پریس کانفرنسز, نیریٹو بنانا, دباؤ بڑھانا, حکومت کے خلاف نفرت کو بڑھانا, حکومت کو ایکسپوز کرنا, حکومت کو دیوار سے لگانا, اپنے لوگوں کو اعتماد دلانا اپنی یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے ان کے اوپر کہ لوگ اعتماد کریں. اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی پی کا الیکشن. جی پی کا الیکشن جو ہے یہ یہاں پر بہت ڈفرینٹ ماحول ہے. انفلوئنس تو ضرور پاکستان کی پالیٹکس کا ہوتا ہے, پاکستان کی حکومت کا ہوتا ہے, اور نتائج وہی ہوتے ہیں جو پاکستان میں حکومت کرتا ہے وہی الیکشن جیتتا ہے. عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے. لیکن اس بار ڈفرینٹ کیا ہے؟ حکومت تو کافی خاصا بخلائی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں سمپل ہے, اس بار قیدی نمبر 804 ہے, اور قیدی نمبر 804 کا راج ہے. اس کے لیے پاکستان کے لوگوں کی محبت ہے, جی بی کے لوگوں کی محبت ہے, جی بی کے لوگوں کا شعور ہے, جی بی کے لوگوں کی آگاہی ہے, ان کا عزم ہے.
اور ان کو پتہ ہے کہ ایک سیٹ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں جیتے ہوئے نظر آ رہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں کہ اب مکمل طور پہ وہاں پہ کرفیو سا ماحول بنا کر اور رزلٹ چینج کیے جائیں، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن ڈے کے اوپر لوگ جو ہیں وہاں پہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے باہر نہ بیٹھ جائیں، آر او آفسز کے باہر نہ بیٹھ جائیں، تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو۔ رائٹ، تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک آپ نے اگر وہاں کے لوگوں سے بات کی ہے یا پی ٹی آئی کے جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے بات کی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن کیا ہے؟ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف حکومت کی اور حکومتی اس نظام اور موجودہ نظام کی بوکھلاہٹ کو دیکھ کے مجھے پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے۔ اگر ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کا راستہ، اسلام آباد ایئرپورٹ کا راستہ اگر بند کرنا پڑ رہا ہے اور ہزاروں سینکڑوں ہزاروں مسافروں کو خوار کرنا پڑ رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جی بی کا گراؤنڈ کے اوپر رزلٹ کیا آ چکا ہے۔ رزلٹ تو آ چکا ہے جی بی کا، رزلٹ تو کوئی 7 جون کو نہیں آنا، 7 جون کو تو جی بی کا 8 فروری ہونا ہے۔ باقی جو جینون رزلٹ ہے وہ اس وقت عوام کے سامنے، پورے پاکستان پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے کمنٹ کر دیں کہ آزاد کشمیر میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر الیکشن میں اتنی رکاوٹ کیمپین میں، اور ویسے وہاں پر اختلاف کیا ہے؟ اب تو جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں وہاں پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ وہی ہے کہ 11-12 سیٹیں جو مہاجرین کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں، جن سے جعلی لوگوں کو جتوایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے حکومت بنوائی جاتی ہے، تو یہ طے ہوا تھا کہ یہ 11-12 سیٹیں ختم ہوں گی، اب یہ نہیں کرنا چاہ رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اے جے کے میں اگلے الیکشن میں فارم 47 نہیں بن سکے گا، کیونکہ اے جے کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے نکلیں گے اور وہ پہرا دیں گے اپنے ووٹ کے اوپر، وہ گھراؤ کریں گے، تو یہ انہی 12 سیٹوں کے ذریعے انہوں نے مینوپولیٹ کرنا ہے، اور وہ ہو نہیں رہا۔ تو اب 9 جون کی کال دی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا 9 جون سے دوبارہ اے جے کے اندر جو ہے وہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ تمام یوٹیوبرز کی بھی جان ہے، صحافیوں کی بھی جان ہے، اور آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں، خاص طور پر جس طرح کورٹ رپورٹنگ میں صدیق جان نے نام بنایا۔ اچھا صدیق، بہت شکریہ آپ کا، بڑے عرصے سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار تنگ کرے لیکن نہیں تنگ کیا جاتا۔ یہ بتائیں، بہت سی چہمگوئیاں بھی چل رہی ہیں کہ عید کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، آخرکار تصدیق بھی ہو گئی۔ میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ملاقات کی بات کی جا رہی موصی نقوی سے، اس سے پہلے بھی کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو اصل میں ہو کیا رہا ہے اور عید کے بعد کیا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، یہاں پہ شہر اقتدار میں نا ہمیں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی بتاتا ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے، بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کو جب دوسری بار ہاسپٹل لایا گیا تو اس کا مقصد ملاقات کرنا تھا۔ پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے جی اچکزئی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ جی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپروچ کیا گیا ہے۔ تو یہ خبریں ہی خبریں ہیں، یعنی روز ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کی بڑی ملاقات کی خبر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اڑا دیتا ہے۔ دیکھیں اسامہ بھائی، لیکن ہم نے تو گراؤنڈ پہ دیکھنا ہے نا کہ اگر کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ گراؤنڈ پہ میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی آسانی طریقے انصاف کے لیے۔ بھائی عمران خان تو چھوڑ دیں، بشرا بی بی کو چھوڑیں چلیں، عمران خان کے بھانجے کو بھی آپ ابھی ان کی بھی بات نہ کریں، آپ مین جو لیڈرشپ ہے اسیران بے گناہ ان کی بھی آپ بات نہ کریں۔ جو گجرانوالا کے 51 بے گناہ ورکرز ہیں ان کی 3 سال ہو گئے ضمانتیں نہیں ہو رہی، یعنی اس وقت جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھی ان کا کیس لگا ہوا تھا اور وہ نہیں چلا۔ تو کہیں تو کوئی ہمیں نظر آئے نا، کوئی تو ہمیں یہ نظر آئے کہ چلیں عمران خان کو تک ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس دے دی گئی ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس ان کے حوالے کر دی گئی ہیں، ان کا چلیں میں ایک لمحے کے لیے فرض کرتا ہوں کہ آپ فیملی کو نہ لے کے جائیں، ان کے ذاتی معالجین کے ساتھ ان کو شفا انٹرنیشنل لے جائیں، یہ کر دیں، مطلب کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہو رہی جس سے آپ یہ کہیں کہ آپ کو لگے کہ یار چیزیں بہتر سمت میں جا رہی ہیں۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے، جو سلمان اکمل راجہ صاحب نے آن ریکارڈ بتایا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائی آفریدی نے ان کو کہا ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز لگ جائیں گے۔ اس میں بہت اہم کیس جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ایک پیٹیشن، جب ایک فرینڈ آف دا کورٹ بنایا گیا تھا سلمان صفدر صاحب کو، اور وہ اڈیالہ گئے، واپس آ کے انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی، اس رپورٹ میں پتہ چلا کہ 85% آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ پھر جسٹس جائی آفریدی نے کہا کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ لے کر جائیں، وہ ہائی کورٹ لے کر گئے، ہائی کورٹ نے معاملہ بھیج دیا چیف کمشنر کو، اس فیصلے کو، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن وہ اس لیے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تھا
کہ عمران خان کا وکالت نامہ ساتھ نہیں لگا ہوا تھا. وکالت نامہ دستخط کروانے کے لیے کئی چکر لگائے. خالد یوسف چودھری ینگ وکیل ہیں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کیسے ہیں, ان کو دستخط نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے کال آتی ہے. اب وہ جب جاتے ہیں ان کو وہ والا وکالت نامہ سائن کر کے کروا کے دے دیا جاتا ہے جو اس پیٹیشن کے ساتھ لگنا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے, ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں, ان کے تمام ٹیسٹ کروائے جائیں. یہ وکالت نامہ دستخط ہونا ہی اس وقت ہمیں بہت بڑی خبر لگتا ہے, اور یہ عید کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی خبر بن سکتا ہے اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دے دیتی ہے. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ کن ججز کے پاس لگتا ہے. اگر جسٹس یحییٰ خان صاحب اپنے سامنے لگائیں گے تو آپ بھول جائیں کہ اس سے کوئی بہت بڑی کوئی خبر نکل کر آئے گی, یا کچھ ججز ہیں سپریم کورٹ کے جن کا پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی پتہ ہے. تو اگر سپریم کورٹ میں بہرحال ابھی بھی آزاد ججز ہیں سپریم کورٹ میں, اگر یہ منیب اختر صاحب کے بینچ میں لگ جاتا ہے, عائشہ ملک صاحبہ کے بینچ میں لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ یہ ملک شہزاد احمد خان صاحب یا عقیل عباسی صاحب کے سامنے لگ جاتا ہے, تو شاید وحید صاحب کے پاس لگ جاتا ہے. چلیں یہ انہوں نے بھی کچھ بہت اچھے فیصلے دیے ہیں, یہ ہاشم کاکڑ صاحب ان کے سامنے لگ جاتا ہے. تو ایسے کچھ ججز ہیں اگر ان کے سامنے لگ گیا تو کوئی بڑا حکم بھی آ سکتا ہے. یہ بتائیے کہ ابھی بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی کی بڑے عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے, کم از کم اس کو ایک اشارے کے طور پر لیا گیا. پھر محمود خان چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو چاہتے ہیں ملاقات لیکن میں نیوٹرل جگہ پر کروں گا. تو شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت ہے, نظام کو کیا ضرورت ہے, پوری طرح سے جکڑ چکے ہیں, ہر چیز میں جبر ہے, کوئی رستہ نہیں ہے, تحریک انصاف کی بھی کوئی اس طرح سے موومنٹ نہیں ہے, کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے, تو کیا ضرورت ہے پھر ملاقات کرنے کی؟ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں بھی پریشانی ہے, نئی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ خبر بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کراچی کو اور پہلے جو فاٹا کے علاقے تھے ان کو, گوادر کو, ان کو براہ راست وفاق کے انڈر دے دیا جائے. وہ 18 سال والی مدت عمر کی وہ تو دوسری طرف چلا گیا, لیکن این ایف سی ایوارڈ, نئے صوبے, تو اس پر پیپلز پارٹی تو پریشان ہے. تو اس میں آپ کو ہلچل دیکھ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کی وہاں کچھ ضرورت پڑ جائے, اتنے آپ 28ویں ترمیم میں ساتھ دے دیں تو آپ کے لیے کچھ ریلیف ہو جائے گا, وہاں کوئی ہے اس چیز؟ دیکھیں اسامہ بھائی, ایک تو بات یہ آپ کلیئر کر لیں کہ پیپلز پارٹی بالکل پریشان یا ناراض نہیں ہے, نہ ہی وہ ڈٹی ہوئی ہے, نہ ہی وہ اڑی ہوئی ہے, نہ ہی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں جاؤں کسی دفتر میں جا کے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرواؤں, اور جس طرح سے کروائے گئے, اور باہر آ کے اور میں اپنے کپڑے اندر ہی خود ہی پھاڑ لوں اور خود ہی کوئی اپنا حلیہ بگاڑ لوں اور باہر آ کے کہوں کہ میرے سے تو یہ جو بھی بیان لیا گیا وہ زبردستی لیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی صرف یہ تماشا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا صرف ایک مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کو اگر این ایف سی کے تحت آپ کمی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں, آپ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں جو موجودہ اسکیم ہے اس کے تحت وہ سارا پیسہ ہمیں دے دیں, اور ہمیں بتائیں آپ کو اس میں سے کتنا پیسہ واپس چاہیے, وہ ہم کوئی اس کا طریقہ بنا کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کا مسئلہ سر یہ نہیں ہے کہ سندھ کو نقصان ہوگا یا سندھ کے لوگوں کو نقصان ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہوگا یا پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی کا مسئلہ صرف ان کی ذات, ان کی کرپشن, ان کا مفاد ہے. آج اگر پیپلز پارٹی کو بتا دیا جائے کہ بھائی پہلے جو ہم این ایف سی کے تحت آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اس میں سے اگر آپ 30% کرپشن کر رہے ہیں تو ہم این ایف سی کا حصہ کم کر رہے ہیں, ادھر سے آپ اپنا 20% اور بڑھا دیں, آپ 50% کر لیں, تو پیپلز پارٹی کہے گی جی وہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جب وہ کوئی رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے نا اور جب رشتہ ڈان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آنکھوں دعا خیر. اتنی کہنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہ آپ ادھر سے اپنا حصہ بڑھا لیں. پیپلز پارٹی 1 منٹ میں کہے گی آنکھوں دعا خیر, ہم دل و جان سے راضی ہیں, راضی ابھی بھی ہیں. جو تھوڑی سی اڑ پھنس ہے نا, جو تھوڑی سی پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے وہ صرف یہ کہ یار ہماری کرپشن میں سے حصہ کم نہ ہو, بس. پیپلز پارٹی کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اسامہ غازی صاحب. ورنہ پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 4 سال میں سروسز دی ہیں, یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنا کرتے تھے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ارشد شریف صاحب چلے گئے, درجنوں لوگ چلے گئے, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے, لاکھوں لوگوں پر ایف آئی آرز ہوئی, کیا کیا پاکستان نے نہیں دیکھا. بہت تکلیف دہ ہے یہ 4 سال. لیکن آپ 10 سال بعد کہیں گے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کرم کرے, جو لوگ ہوں گے, ہم ہوں گے, کوئی اور ہوگا, جو بھی 10-15 سال بعد لوگ کہیں گے کہ یار وہ 4 سال ٹھیک ہے, ظلم ہوا تھا, جبر ہوا تھا, فسطائیت تھی, عمران خان پہ بڑے ظلم ہوئے, سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن ان 4 سالوں میں جو پاکستان کے لوگوں نے سہا تھا اس سے پاکستان کو اگلی 100 سال کے لیے فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو چہرے تھے نا, نون لیگ سو کالڈ ووٹ کی عزت,
پیپلز پارٹی سو کالڈ جمہوریت کی چیمپئن، یہ جو چہرے بے نقاب ہوئے اسامہ غازی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا ہے پاکستان کے اوپر. آج جو بچہ 12 سال کی عمر کا ہے وہ 100 سال جیے، وہ 120 سال جیے، وہ اپنی زندگی میں شریف خاندان اور زرداری خاندان اور ان کی آنے والی نسلوں کو ووٹ نہیں دینے لگا. وہ اگلے پوری اپنی زندگی میں جتنے الیکشن آئیں گے، ہر الیکشن میں ان کی آنے والی نسلوں سے بھی ان 4 سال کا حساب لیں گے اور بدلہ لیں گے سیاسی طور پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ یہ مکمل طور پہ یہ فیسز بے نقاب ہو گئے. یہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کام ہے، ورنہ ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے پتہ نہیں کب تک پاکستان کو کھاتے رہتے. اب کم از کم یہ تو کلیئرٹی ہے نا کہ جس دن یہ نظام گرے گا، نہ نواز شریف اس ملک کے اندر ہوگا، نہ شہباز شریف ہوگا، نہ مریم نواز ہوں گی، نہ زرداری ہوگا، نہ بلاول ہوگا، نہ ان کے خاندان ہوں گے، نہ ان کے بچے ہوں گے. یہ تو کلیئرٹی ہے نا کہ یہ نظام جب تک ہے تو یہ ہے، جب یہ نظام نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہتری ہوئی. کراچی کو بھی اگر الگ، کراچی حیدرآباد الگ صوبہ بنتا ہے تو آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی اس کو بھی مان لے گی؟ کیونکہ میں سن رہا تھا مالک صاحب کہہ رہے ہیں شاید وہ 29ویں ترمیم میں آئے گا کام. دیکھیں پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بل رضا کر رہی ہے، ان کے ساتھ بل جبر کچھ نہیں ہو رہا. بس وہ باہر آ کے رولا یہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بل جبر ہو گیا، باقی کچھ نہیں ہے. باہر آ کے وہ کہتے ہیں رزلٹ بھی تو اپنی بچانی ہے نا، لوگوں کو تو یہ دکھانا ہے نا، محلے والوں کو کہ نہیں ہم سے زبردستی ہوا ہے. اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس اسامہ غازی صاحب، یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو کہا ہے نا، یا پتہ نہیں کس نے کہا، یا حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ یار یہ تو نوکری کر رہے ہیں، یہ ایک سیاست تھوڑی کر رہے ہیں، یہ حکومت تھوڑی کر رہے ہیں، ان کو ایک پرچہ تھمایا جاتا ہے. آج اگر نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بلایا جائے نا اور انہیں کہا جائے کہ جی وہ 28ویں ترمیم آپ نے کروانی ہے تو یہ مسودہ ہے، دونوں کہیں گے سر کیا بات کر رہے ہیں سر، ہم نے آپ سے کب مسودہ مانگا ہے سر، آپ آخری دن ہمیں دیجیے گا، ہم خادم، ہم نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. ایک پریڈکشن میں آج کر رہا ہوں، جس دن 28ویں ترمیم پہ ووٹنگ ہوگی آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے کہ میری پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. اس دن میاں نواز شریف صاحب وہ سوٹ پہن کر آئے ہوں گے جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پہنا ہوگا، کیونکہ وہ نیا سوٹ ہوگا. اتنے میاں صاحب تیار ہو کر آئیں گے، ان کے چہرے کے اوپر آپ فریشنس دیکھیے گا، ان کی مسکراہٹ دیکھیے گا، ان کے چہرے پہ نور دیکھیے گا، ان کے چہرے پہ خوشی دیکھیے گا، ان کے نئے کپڑے ہوں گے، غسل کر کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے وہ آئیں گے اور اتنے حشاش بشاش اور اتنے خوش ہوں گے میاں صاحب، اتنے خوش آپ نے ان کو جنید صفدر کی شادی پہ نہیں دیکھا ہوگا. تو سر وہ نہ میاں نواز شریف کا کوئی مسئلہ ہے، نہ آصف علی زرداری کا کوئی مسئلہ ہے. سر اسامہ غازی صاحب، یہ واقعہ میں 2 بار پہلے سنا چکا ہوں، آج تیسری بار سنا رہا ہوں. جب 26ویں ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی نا، اس رات یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج رات کو 26ویں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوگی، پھر سینٹ سے پاس ہوگی اور راتوں رات گزٹ نوٹیفکیشن ہوگا. تو ہوا یہ کہ جو سٹاف ہے نا آصف علی زرداری کا، اس کو یہ کہا گیا کہ آج آپ نے آصف علی زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں دینی، ان کو جگا کے رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ راتوں رات ہم نے ان سے دستخط کروانے اور گزٹ نوٹیفکیشن کروانا ہے. وہ آصف علی زرداری جو اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتے، وہ آصف علی زرداری ریزسٹ کریں گے. جس نواز شریف کی سیٹ اپنی نہیں ہے وہ نواز شریف ریزسٹ کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا تو ہمیں یہ جو پریشانی ایک دکھائی دیتی ہے کہیں نہ کہیں، وہ کس لیے ہے کہ 4 سال میں ڈلیور نہیں ہو پایا، مہنگائی، بے روزگاری یہ ریکارڈ بنا رہی ہے. آج آپ دیکھیں خبریں جو ان کے پسندیدہ چینلز ہیں جہاں پر کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار دیے جاتے ہیں، وہاں پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی جتنا آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لی ہے صرف 2 سال میں، صرف 2 سال میں 2 پروگرام آئی ایم ایف کے اتنی رقم کی نہیں، 2300 ارب روپے کی وہ رقم تھی، 2700 ارب روپیہ یہ لے چکے ہیں ٹیکس. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں بے چینی نظر آتی ہے، یا اس کو جو عوام مر رہے ہیں بھوک سے، پریشانی سے، بے روزگاری اتنی ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی اس کے ضمیر جی صدیق آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے، سوری وہ آپ کی طرف سے رک گیا تھا. اچھا سوری، ہاں میں سوال دہراتا ہوں، بیچ میں اصل میں کال آ گئی. ضمیر اس کا بولنے کا چارجر. ہاں جی آپ سوال دہرائیں گے سر؟ یار میں سوال دہراتا ہوں یار، اس نمبر پہ کال نہ کرنا، میسج کرنا ہے اس نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ اس نمبر پہ نہ ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے. اچھا جی صدیق، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بتائیے
کہ نظام میں کوئی پریشانی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ 4 سال میں ہم نے دیکھا کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکی، ہر چیز میں بربادی ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے وہ چینل جن کو یہ کروڑوں کے اشتہار دیتے ہیں، وہ اخبارات ابھی چھاپنے پر مجبور ہیں کہ صرف ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2 سال میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس اتنا لیا گیا ہے جی پیٹرول کی مد میں، وہ بھی جلدی ایک کرنا قسم کا یار. ٹیکس جو مین ٹیکس ہے، جس میں موازنہ کریں 2 سال میں اتنا ٹیکس لے لیا 2700 روپیہ، جبکہ پروگرام آئی ایم ایف کے 2 پروگرام 2300 ارب کے ہیں، اور 2700 ارب تو آپ نے صرف ایک طرح کا ڈیولپمنٹ لیوی کا ٹیکس پیٹرول سے لے لیا. یہ حالات اس ملک کے ٹیکس سے لوگوں کو مار دیا گیا ہے. تو شہباز جی وہاں چائنا جا کر تقریریں کر رہے ہیں، جی آئے انویسٹمنٹ لے کر اپنا انویسٹر تو آ نہیں رہا. تو یہ کوئی وجہ ہے پریشر کی کہ کوئی لاوا پک رہا ہے، پتہ نہیں لوگ اتنے پریشان ہیں، کیا ہو جائے گا؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اسامہ بھائی، یہ بات تو درست ہے کہ معیشت کے اوپر تو پریشانی ہے، اور وہ وہاں پہ ہے، حکومت میں نہیں ہے. جہاں پہ پریشانی ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ہے، کیونکہ اسامہ بھائی چیزیں ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور پریشانی بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے، ہر طرف بڑھ رہی ہے. کیونکہ چیزیں لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد.